پوائنٹ نمبر 1، حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا بانی کون ہے؟ تو بھائیو، عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق حاضر لفظ جو ہے عربی میں حاضر، یہ ضاد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موجود۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حاضر، اور اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے عربی زبان میں وہ ہے غائب، جو موجود نہ ہو۔ تو دوسرا لفظ ہے ناظر۔ ناظر کہتے ہیں عربی زبان میں دیکھنے والے کو، اردو میں بھی ہم نظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مشاہدہ کرنے والا۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس نام سے موجود نہیں ہے، یہ خالصتاً صوفیاء کی اصطلاح ہے، اور صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی، اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی قیامت تک کے لیے پوری امت کے حالات سے واقف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اگرچہ مدینہ شریف کی قبر میں ہے لیکن روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر موجود ہے۔ اور اس میں یہاں تک ان کا عقیدہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام امتوں پر بھی حاضر و ناظر ہیں، تمام حالات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں، اپنی پیدائش سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات کے بعد۔ اور یہ عقیدہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے نہیں رکھا، بلکہ اپنے بزرگان دین اور پیروں اور مشائخ کے بارے میں بھی عقیدہ رکھا، وہ میں آگے بتا دوں گا۔ اور یہ اتنا بڑا دعویٰ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے بھی امتوں پر حاضر و ناظر تھے، یہ موریتانیہ کے اندر ایک صوفی گزرے ہیں آج سے 200 سال پہلے، احمد بن محمد ساوی مالکی، ان کی تفسیر ہے ساوی، یہ فوت ہوئے 1223 ہجری میں، آج سے تقریباً 200 سال پہلے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حاضر و ناظر کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے۔ حاضر اردو زبان میں ذرا معیوب بھی ہے، حاضر تو ہمیشہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے بھی ہم یہ لفظ نہ استعمال کریں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ عربی زبان میں ٹھیک ہے حاضر، موجود کو کہتے ہیں، لیکن یہ اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے، اس کے اندر بد عقیدگی کی بو آتی ہے۔ اس کے پیرلل میں ایک لفظ ہے عالم و ناظر، یہ لفظ استعمال کیا کریں۔ اب جس کسی کو سنے نا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اس کو کہنے یہ لفظ غلط استعمال کر رہے ہو۔ عالم و ناظر، علم والا اور دیکھنے والا۔ حاضر کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں پھر وہ بد عقیدگی کی بو آتی ہے جو ہماؤست کا عقیدہ ہے، پینتھیزم کا عقیدہ، صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا۔ اللہ تعالیٰ یونیورس کے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو پھر اس کے بعد وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، پھر خالق اور مخلوق کا فرق تو ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے، اور وہاں ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس لیے عالم و ناظر لفظ استعمال کیا جائے، آج موقع نہیں ہے اس پہ۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے محترم، میرے پیارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے حاضر ناظر پر بات کی ہے، اور جس میں آپ نے اللہ پاک کو بھی اس دنیا میں حاضر نہیں مانا ہے۔ آپ نے اپنی ویڈیو میں کلیئر یہ کہا ہے کہ اللہ پاک عرش پر ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شاید اتنا بھی پتہ نہیں ہے، اور دوسرا کہ آپ نے حاضر کی معنی موجود، اس پر بھی ایک ہلکی سی دلیل دی ہے کہ نوکر بھی جو موجود ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے، حاضر یعنی موجود۔ ارے بھائی،
جو حاضر موجود ہو جس جگہ پر، کیا وہ صرف غلام کے لیے ہے، نوکر کے لیے ہے، کہ جو بھی آپ کے پاس آپ کے ساتھ حاضر ہے، موجود ہے، وہ نوکر ہے؟ نعوذ باللہ، بہت افسوس کی بات ہے۔ رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں حاضر و ناظر ہونے والی بات، میں آپ سے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ تو اللہ پاک کو بھی دنیا میں حاضر نہیں مانتے، کم از کم اس دنیا کی بات کریں۔ اس دنیا میں تو حضور کے حاضر و ناظر، حضور کو حاضر و ناظر مانیں، باقی کائنات کی بات فی الحال چھوڑیں۔ اس سارے موضوع، اس ساری بات کا موضوع یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس ساری دنیا میں حضور حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں، اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فی الحال اس دنیا میں حاضر و ناظر پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور سب سے پہلی آیت میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس پر غور کیجیے گا، اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر، تنزیل، تاویل دیکھیں، ظاہری معنی، اصل معنی، مفہوم وغیرہ بعد میں بات کیجیے گا۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کی معنی ہے، اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسطاً بنایا، درمیان والی امت، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر۔ یہ کلام کن سے ہو رہا ہے؟ جو امت وسطیٰ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتے، یہاں اس جگہ پر یہ کون سی امت ہے؟ امت وسطاً، جو لوگوں پر گواہ ہے۔ پہلے آیت کو غور سے سنیے گا۔ اور پیغمبر آخر زمان تم پر گواہ بنیں گے۔ اللہ پاک امت وسطاً سے بات کر رہے ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں پر، ناس پر گواہ بننا، اور تم جیسوں پر رسول اللہ گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ آپ ہمارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ شاہد تو شاہد کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کوئی بھی واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہاں موجود رہ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو جس بھی بات کو، اس کے لیے آپ گواہ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 جو ابھی میں نے پڑھی، کہ تم امت وسطیٰ ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو، اور میرے رسول تم پر گواہ ہیں۔ گواہ کی معنی پہلے دیکھیں، پھر بتائیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ حاضر نہیں مانتے تو شاہد تو مانتے ہیں۔ اور شاہد کس کو کہتے ہیں؟ شاید آپ کو یہ علم نہیں ہے، ہونا تو چاہیے اور ہوگا بھی صحیح، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں ٹال مٹول کر رہے ہیں میرے محترم۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ابھی میں ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی عرض رکھوں گا۔ دوسری آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آیت نمبر 41 سورہ النساء۔ بھلا اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کے حال کا گواہ طلب کریں گے۔ جی میرے محترم، دو آیات میں نے رکھی۔ اسلام میں دو گواہیوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، تو آپ ان دو گواہیوں پر بات کریے گا، ٹھیک ہے نا جناب؟ دو آیات سے میں نے کسی قوم کو، کسی امت کو قرآن پاک سے، ہم سب پر، اگلی امتوں کے اعمال پر گواہ ثابت کیا قرآن پاک سے۔
ایک بات یہ. اب اس کے آگے آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتاً للعالمین ہیں، وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں. تو اس کا کوئی مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظہور کے بعد والی امت کے لیے رحمت ہیں اور آپ کے بنزدیک وہ فوت ہو گئے، وہ مدینے میں ہیں اور جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو ان اگلی اور پچھلی امتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح رحمت بنے، اس کا بھی جواب دیں. کوئی موجود بھی نہ ہو اور رحمت بھی بنے ہمارے لیے، یہ تو عقل سے ماورا بات ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. شاہد کی معنی کو آپ سمجھیے اور رحمتاً للعالمین کا مفہوم بھی سمجھیے. اب سورہ بقرہ سے میں مولا علی وجہ اللہ کو حاضر و ناظر ثابت کر رہا ہوں. سنیے آیت، سورہ بقرۃ کی آیت نمبر 115 ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ مشرق مغرب اللہ کے لیے ہیں، پھر تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے ادھر وجہ اللہ کو پاؤ گے. فثم وجہ اللہ، جو میرا موضوع محل لفظ ہے، فثم وجہ اللہ، فثم اللہ نہیں ہے آیت میں. اور آپ مانیں گے کہ اللہ اور وجہ اللہ میں فرق ہے، اللہ اور وجہ اللہ میں بہت بڑا فرق ہے. اگر فرق ہے، یا وجہ اللہ کو اللہ مانے یا مانے کہ وجہ اللہ اللہ کا غیر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے، جس کے بارے میں آیت ہے کہ فثم وجہ اللہ، فثم اللہ نہیں ہے آیت میں، فثم وجہ اللہ ہے. اللہ تو حاضر ناظر ہم مانتے ہیں موجود ہے پوری کائنات میں، آپ دنیا میں اس کو اللہ پاک کو حاضر موجود نہیں مان رہے، عرش پر مانتے ہیں، ٹھیک. اب قرآن سے میری تمام باتیں ہیں میرے محترم. اب میں بات کر رہا ہوں حضرت آصف بن برکھیا کی، جنہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کے سامنے پیش کر دیا. مجھے بتائیں 2200 کلومیٹر کی دوری تھی حضرت سلیمان کے وزیر آصف بن برکھیا اور اس تخت بلقیس کے درمیان 2200 کلومیٹر، 2200 کلومیٹر سے دور کھڑے ہو کر حضرت آصف بن برکھیا کیسے وہاں گئے اس تخت کو لائے، وہ کیسے لائے؟ ظاہر ہے غائبانہ طور پر وہ گئے تو وہاں سے جب تخت اٹھایا تو صرف وہ بلقیس کا تخت ہی اٹھا کر لائے، اس کے ساتھ والی دوسری بلڈنگیں، دوسری زمینیں، دوسری جگہ نہیں، صرف وہ چکی اٹھا کر لائے جس چکی پر بلقیس کا تخت تھا. اس تخت کو وہ موجود یہاں حضرت سلیمان کے سامنے رہے، سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ تخت کو بھی لے آئے. میرے بھائی اب آپ یہاں عقل کو استعمال کریں، مجھے یہ بتائیں کہ اب 2200 کلومیٹر دور تک ان کی اگر نظر نہیں گئی تو وہ کسی اور چیز کو اٹھا کر لے آتے، پھر رکھ دیتے مسلمانوں کے اس دستگیر کی طرح جنہوں نے 72 کشتیاں پانی سے نکالیں. پانی سے کشتیاں تو نکال سکتے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ کشتی کس کی نکال رہا ہوں. کیا آپ کا ایسا عقیدہ ہے؟ اگر ان کو حضرت آصف بن برکھیا جیسا علم ہوتا تو وہ وہاں سے وہ ایک ہی کشتی کو نکالتے جس کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا. میرے محترم، میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے. اب 2 قرآنی آیات، وجہ اللہ کی آیت، شاہد کی آیت، رحمت للعالمین کی آیت آپ کے سامنے قرآن سے میں نے جوابات دیے. اب میں کچھ اور آگے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ مجھے بتائیں، میرا اس وقت اس بارے میں خاص اہم سوال ہے انجینئر صاحب آپ سے، کہ اس وقت جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت دنیا میں کون سا وہ ملک، کون سا شہر، کون سی گلی، کون سا گھر ہے جی جہاں شیطان موجود نہیں ہے سوائے خانہ کعبہ کے؟
وہ تو وہاں بھی گھسا تھا، خیر یہ الگ بات ہے۔ اب آپ مجھے نشاندہی کر کے بتائیے کہ دنیا کے کون سے ملک، کون سے شہر میں، کون سے ضلع تعلقے میں شیطان نہیں ہے؟ اگر آپ کا جواب آئے کہ پوری دنیا میں ہر جگہ، ہر ملک، ہر شہر، ہر گلی میں شیطان موجود ہے، تو کم سے کم اس جگہ پر مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پوری میں موجود نہیں ہے، جو رحمت للعالمین ہیں، جو محبوب سبحانی ہیں، جو خدا کے معشوق ہیں، جو خدا کے پیارے ہیں، ایک راندہ درگاہ ہے، ایک کو لعنت کر دی ہے خدا نے، جس کو خدا نے لعنت کر دی، اپنی بارگاہ رحمت سے نکال دیا، وہ بھی دنیا کے ہر کونے میں، ہر شہر، ہر گلی میں موجود ہے۔ تو مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں آپ کی شرم نہیں نکال رہا، آپ کو خود سوچنا چاہیے، لیکن مجھے شرم آتی ہے بھائی میرے کہ میں تو آپ سب یہ مانتے ہیں کہ دنیا پوری میں شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے، موجود ہے، لیکن اللہ کے پیارے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے بنائے ہوئے ائمہ معصومین وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر جہالت کی اور کیا سبب ہو سکتا ہے آپ کی جہالت کا؟ اور آخر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ سائنسدان آسمانوں میں بیٹھ کر زمین کے ہر شہر، ہر گلی، ہر ملک، ہر درخت، ہر پیڑ، ہر پودے کو دیکھ رہے ہیں کیمرہ کے ذریعے۔ ارے بھائی، آسمان پر رہ کر سائنسدان دنیا کے ہر ذرے ذرے پر نظر رکھ سکتے ہیں کیمرہ کے ذریعے، تو کیا ہمارے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی دی ہوئی قدرت سے پوری دنیا کو نہیں دیکھ سکتے؟ تو پھر وہ شاہد کیسے ہوئے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر وہ شاہد ہیں تو شاہد اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھے، ہمارے تمام اعمال وہ دیکھ رہے ہیں، اور خدا نے انہیں امتن وسطن پر گواہ بنا کر رکھا ہے، جو امتن وسطن بھی دنیا میں حاضر ناظر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی گواہ ہیں۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو، موجود بھی ہو، اور اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھا ہو، گواہ اس کو بناتے ہیں۔ شاید آپ کو شاہد یا گواہ کا بھی پتہ نہیں، رحمتاً للعالمین کا پتہ نہیں۔ شیطان کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ دنیا یہاں مجھے نشاندہی کر کے ویڈیو بنا کر میری طرف بھیجیے گا میرے محترم کہ دنیا میں فلاں جگہ پر شیطان نہیں ہے موجود۔ شاید آپ کے گھر میں نہ ہو، آپ کا گھر کوئی بہت بڑا آلہ ہے، کوئی افسوس ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، اور میں انتظار کروں گا میری ویڈیو کے جواب کا کہ آپ مجھے کب جواب دیتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ کے خلاف دوسری ویڈیو بنانے کے لیے میں کوشاں رہوں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ کا کوئی دوسرا جھوٹ میں پکڑوں گا۔ اور آپ کے لیے خاص نوٹ، آپ کتابی ہیں، قرآنی نہیں ہیں۔ بے شک قرآن کتاب ہے، لیکن آپ قرآن کی باتیں بہت کم کرتے ہیں، اور آپ کو میں اپنے ساتھ مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، ہر موضوع پر، ہر بات پر، قرآن پاک سے۔ اگر آپ کو کبھی بھی دل کرے لائیو مناظرہ رکھیں، جس جگہ مجھے بلائیں، میں آؤں گا، اور آپ کے چہرے پر یہ جو نقاب ہے نا جھوٹا، یہ اتاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور یہ یقیناً آپ تو ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے نہیں، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور میرے چینل السید نیٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری دنیا میں ہر کونے میں، ہر جگہ پر وہ موجود ہیں، کیونکہ حضرت آصف بن برکھیا جن کے پاس وَعِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتاب تھا، کتاب کی مینیت کا علم، اور مولا علی پاک شہنشاہ وہ ہستیاں ہیں جن کے آقا ہیں میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی، ان کے اگر وزی اور ان کے وسیع
وہ دنیا میں ہر جگہ پر حاضر و ناظر موجود ہیں، تو میرے پاک مولا علی کے لیے جو آیت ہے وہی آیت رسول اللہ کے لیے بھی ہے کہ وَعِندَهُ علم الکتاب، وَعِندَهُ علم الکتاب، وَعِندَهُ علم الکتاب۔ ایک وہ ہستی ہے جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے، اور ایک وہ ہستی ہے جس کے پاس کتاب کی منیت کا، من جزے کا علم ہے۔ تو حضرت آصف بن برقیہ کے پاس ایک جزو کا علم تھا، وہ دنیا میں حاضر ناظر موجود رہے، دور سے بھی دیکھ کر وہاں موجود بھی رہے، دور سے دیکھ کر اس چیز کو اٹھا کر لے آئے۔ تو جن کے پاس ایک جزو کا علم ہے وہ حاضر ناظر رہ سکتے ہیں، وہ دور سے چیزوں کو دیکھ کر اٹھا لا سکتے ہیں، لیکن جو انا مدینۃ العلم و علی بابھا ہوں، کیا وہ اپنے علم کے زور پر دنیا میں حاضر و ناظر موجود نہیں؟ اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہے۔ خدا حافظ، اللہ نگہدار۔ حاضر ہوں گے بہت جلد دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، وسلام۔